This is Business Plus and you are watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. Today we will talk about the role of overseas Pakistanis in Pakistan's economy. Overseas Pakistanis سے مراد ہماری وہ پاکستانیز ہیں جو over the last 30-40 years پاکستان سے مائگریٹ کر کے باہر گئے، کیونکہ پاکستان میں آفٹر نیشنلائزیشن ان 70s جاب اپارچونیٹیز بہت شرنک کر گئیں، لیکن بھٹو صاحب نے جب نیشنلائزیشن کیا اور یہاں انڈسٹریز وغیرہ کو تباہ کیا تو ساتھ ساتھ ایک اچھا کام یہ کیا کہ پاکستانیوں کو پاسپورٹ لینے کی بڑی آسانی کر دی، جس کے نتیجے میں بے انتہا لوگ اپنے فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک سے باہر گئے اور جا کر پیسے کما کر اپنے فیملیز کو سسٹین کرتے رہے۔ بہت سارے ان میں سے نے فیصلہ کیا آخر میں کہ پاکستان میں واپس جانا جو ہے نا بیکار ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا 70s 80s میں، وہ وہاں سے کمانے کے بعد مختلف ملکوں میں چلے گئے، جیسے کہ آسٹریلیا نے بہت زیادہ ان کو ویلکم کیا، کینیڈا نے بہت ویلکم کیا، اسی طرح تمام دنیا کے ملکوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان اوورسیز پاکستانیز کے پاس اتنی بڑی سیونگ ہے، ان کو ویلکم کیا اور وہ چلے گئے۔ لیکن اسی دوران میں کچھ پاکستانیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے جو کچھ ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن ہماری بڑی تعداد میں ہمارے رشتہ دار، بھائی بند، ہماری قوم پاکستان میں موجود ہے اور ان کو مدد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور اس طرح کے لوگوں نے ایک آرگنائزیشن کریٹ کی جس کا نام انہوں نے رکھا اوورسیز پاکستانیز انویسٹرز فورم، اور وہ 1988 سے لے کے اب تک اوورسیز پاکستانیز کو اور جنرلی اور لوگوں کو کنونس کرتی رہی ہے کہ وہ پاکستان میں لوگ انویسٹ کریں، اور اس میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا اور چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، چھوٹی چھوٹی اسکولز، ہاسپٹلز، ریسٹورنٹس کھول کے اپنے جابس کریٹ کیا، اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں کو سسٹین کیا۔ اس طرح او پی آئی ایف جس کا اوورسیز پاکستانی انویسٹرز فورم ایک ون آف دا فورمز ہے جو پاکستانیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جنہوں نے یہ پازیٹیو سوچ رکھی پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان میں ہی جا کے انویسٹ کرنا ہے۔ آج اسی فورم کے کچھ نمائندوں کو میں نے یہاں بلایا ہے جو ان کے آفس کراچی کے آفس کو مینیج کرتے ہیں۔ آئیے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شوکت خان جاوید صاحب جو اوورسیز انویسٹرز فورم کے جو آفس ہے کراچی میں اس کو چلاتے ہیں ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ ریسرچ اینڈ پالیسی۔ وہ لوگ یہ اوورسیز والوں کو ایڈوائز دیتے ہیں انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز پہ، جب وہ یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بڑے پیمانے پہ کسی چیز پہ تو وہ اس کی فیزیبلٹیز کو دیکھتے ہیں، یہاں کے لیگل پرابلمس کو دیکھتے ہیں، پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کی اسسٹنٹ شہلا گل صاحبہ جو کہ وائس پریزیڈنٹ ریسرچ ہیں، اور یہ اکیڈمیشین ہونے کے تحت اور پاکستان کے حالات کو بہت اچھا سمجھنے کے تحت یہ ریسرچ کر کے اس فورم کو ہیلپ کرتی ہیں پورے دنیا کے، ان کے ممبرز ان کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیا مشکلات ہیں، کس طرح سے ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ So sir, welcome to the show. Thanks for taking your time coming in at this time in the morning. شاہد صاحب، یہ او پی آئی ایف جس کو آپ ابھی یہاں جن کو آفس کو آپ مینیج کر رہے ہیں ایز یہ جو ادارہ ہے اور اس کا جو موٹو رہا، جس کا جو مشن رہا کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ پاکستان میں ہی انویسٹ کیا جائے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہاں تک یہ لوگ کامیاب ہوئے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اوورسیز والے چلے گئے کینیڈا وغیرہ۔ صاحب آپ کی بات وجہ ہے، صحیح بھی ہے، لوگوں کو اس قسم کی ایزولوشن تھی کہ پاکستان میں کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ مگر ایک بات کو مد نظر رکھیے گا کہ جب لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں تو اتنے پاکستانی نہیں ہوتے جتنے باہر جانے کے بعد پاکستانی ہو جاتے ہیں۔ ان کی کنسرن بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ حالات کو بہت مائنوٹلی مینیج کر رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش ضرور ہوتی کہ یہاں آ جائے، کسی کمپلشن کے تحت، کسی کنڈیشنز کے تحت وہ باہر چلے جائے، وہ بات الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے چند پاکستان سے جو لوگ باہر تھے انہوں نے اس بات کو سوچا کہ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کیا جائے۔ یہاں کے حالات خراب ضرور ہیں مگر اتنے خراب بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک دم آپ اپنے آپ کو خیر بات کر دیں، ہاں، اور جس کو بولتے ہیں کہ اپنا پوسٹل ایڈریس بھی نہ چھوڑیں۔ تو اسی طریقے سے اسی لیے بیرن میں جو کچھ پاکستانی تھے جو کہ بہت انٹرسٹڈ تھے کہ پاکستان میں کچھ ہو، تاکہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ اگر یہاں نہیں آئے گی
کیونکہ ایک بات مد نظر رکھیے گا، پاکستان کے لیے اوورسیز پاکستانی از دا موسٹ ریلائبل سورس آف ارننگ. اس سے کچھ ہو تو ایکسپورٹ ہو نہ ہو، یہ ہو یا نہ ہو، مگر پاکستانی وہ پیسے پاکستان میں بھیجتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ کا سب سے اچھا جو مانے کہ فارن ایکسچینج ارننگ جو ہے وہ کتنی ہے اس وقت؟ ابھی مجھے ایگزیکٹ فگر کی یاد نہیں ہے کہ ابھی کتنی آ گئی ہے لیٹسٹ، مگر یہ ہے کہ یہ ہیوج اماؤنٹ آف منی. اور جو بھی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں، بلکہ وہ گھر کو ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. مگر ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے اوورسیز پاکستانی کے پاس موجود ہے ابراڈ. دیٹ کین بی براٹ انڈر دس کنڈیشنس کہ دا پولیٹیکل کنڈیشنس، یہاں کے معاشی حالات صحیح ہو جائیں. تو اسی کو ہم لوگ گائیڈ لائن، جو ہمارا مقصد جو ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا، ان کو بتانا کہ اتنے خوفزدہ نہ ہو، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں. انویسٹمنٹ کی کلائمیٹ پاکستان سے زیادہ اچھی کوئی ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے امریکہ میں بھی انویسٹ کیا تھا، دوسری جگہوں پہ بھی انویسٹ کیا، اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں انویسٹ کیا، وہ ٹوٹلی کولیپس کر گئے. تو اس لیے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. اس لیے ہماری اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ان کو پراپر وے میں گائیڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ایونیوز آف انویسٹمنٹ بتایا جائے، ان کو فیزیبلٹی اینڈ لیگل میٹر کے اندر ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے، گورنمنٹ پالیسیز کو. اب دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس قسم کے پالیسیز بنائیں جس سے آپ انویسٹمنٹ، جو آپ کا اپنا انویسٹمنٹ ہے جو باہر پڑا ہوا ہے. ایکچولی دس منی اگر آج پڑا ہوا ہے؟ 10,000 1 لاکھ بلین کے قریب پڑا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز کے پاس. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر آپ لے کر کے آ جاتے ہیں طارق صاحب، تو آپ کے یہاں اکنامک پالیسیز بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، آپ کی جی ڈی پی وغیرہ ساری انکریج کر جائے گی، اور آپ جب چاہیں اس کو کیش کر سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہاں کے حالات کو. اچھا، دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ جیسے لوگ گئے باہر اور پھر کما کے سارا پیسہ لے کے آ گئے اپنے ملک میں، ایسا ہوا ہے دنیا میں اور جگہ؟ چائنا میں ہوا. اچھا، چائنا، کوریا، ملائیشیا، کوریا، یہ سارے ملکوں نے کیا ہے. یہ لوگ پہلے گئے باہر گئے کے لے آئے. بھائی. چلو آپ بتائیے کہ یہ کوریا، ملیشیا میں کے لوگوں نے کیا کیا؟ وہ بھی تو مڈل ایسٹ میں آئے تھے. جی ہاں، جب یہ ان ملکوں کے حالات، معاشی حالات جو اکنامکلی بہت ویک تھے، ٹھیک ہے، تو اپنے ملکوں سے یہ نکلے باہر اور اوورسیز جگہ جا کے جو ہے نا انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھایا. اور وہاں سے جب یہ ریٹرن اپنے ملک کے حالات تھوڑے جب بہتر ہوئے اکنامکلی اور پولیٹیکلی بھی، تو یہ واپس آئے اور اپنے ملک پہ تمام تر انویسٹمنٹ لائے اور تعلقات اور اپنے تجربات کی بنا پر یہاں پہ کاروبار اسٹارٹ کیا اور اپنے ملک کو جو ہے وہ بہت آگے بڑھا دیا. تو اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، ان کے آنے کی وجہ سے حالات اچھے ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں، ان کے حالات اچھے ہوئے. پولیٹیکلی اگر مضبوط ہو کوئی حکومت تو لوگ جو ہے اپنی تمام تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ لا کر اس کو اکنامکلی اس کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے پہلے پولیٹیکلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ایک پراپر طریقے سے ہو، تاکہ ان کو باقاعدہ قوانین فالو کرتے ہوئے ان کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں. تو دونوں، کسی ملک کی بہتری کے لیے ضرورت ہے دونوں صورتحال کی، اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. لیکن پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 63 ایئرز گزر گئے ہمارے، لیکن ابھی تک ہم کرپشن یا اپنے ملکی حالات سے نہیں نکل پائے ہیں، بلکہ بد سے بدتر حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے پاکستان کی جو بنیاد جو ہوئی ہے، یا جس طرح پاکستان کی آزادی ہوئی ہے، تو اس میں زمیندار اور جاگیرداروں کو بہت زیادہ فوقیت دی گئی. ان کی زمینیں اور جاگیردار جو تھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بھئی ایک ایگریمنٹ ہوا کہ اب ہم سے ہماری جائیدادیں نہیں چھینیں گے، ہماری زمینیں جو ہیں وہ ہم اس پہ حکومت کرتے رہیں گے. تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد اس کو رکھی گئی آزادی کی. پاکستان کی بنیاد اسی پر رکھی گئی. جی ہاں، بالکل، کہ یہاں کے جو زمیندار طبقہ ہے اس سے زمین بھی نہیں چھینا جائے گا، ان کو ٹیکس بھی نہیں کیا جائے گا، ٹیکس بھی نہیں دیا جائے گا. اسی لیے یہاں کے حالات بہت خراب ہیں. قوانین بھی ایسے بنائے گئے. جی ہاں، قوانین بھی ان کے ہی فیور میں بنائے گئے. غریب شخص جو ہے وہ حاصل. جی ہاں، بالکل. غریب کے لیے تو کوئی آج تک کوئی اسٹیپ اٹھایا ہی نہیں گیا ہے. اگر کوئی کاغذی قوانین بنائے بھی جاتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں ہے وہ ہے لینڈ ریفارم کا مسئلہ.
اس لیے کہ جب تک ہم غریب کو اس کا حق نہیں دیں گے، جب تک پاکستان کی 80% آبادی کو ہم اس کا حق نہیں دلائیں گے تو نہیں اس میں بیسس پہ تھا کہ یہاں لینڈ ریفارم نہیں ہوگا اور رات کو یافتہ طبقہ جو ہے لینڈڈ کلاس ہے اس کو چھوئی نہیں جائے گا، اور شاید اگر قائد اعظم اور اس زمانے کی لیڈرشپ یہ بات نہ مانتی تو یہ ملک بنتا ہی نہیں، کیونکہ لینڈ لارڈس یونینسٹ گورنمنٹ کے تحت پنجاب پہ ڈومنیٹ کر رہے تھے، سندھ پہ ڈومنیٹ کر رہے تھے، اور یہ دو صوبے اگر ان کو ساتھ نہ دیتے، پختونخوا میں تو کانگریس کی حکومت تھی، اچھا وہاں پہ جو فاٹا کے جو کانگریس سے تو مدد مل نہیں سکتی تھی مسلم لیگ کو، تو انہوں نے وہ فاٹا والوں کو اپروچ کیا جو کہ نان کانگریسی تھے، انہوں نے کنڈیشن رکھ دیا کہ ہمارے علاقے سے آپ کی عمل دخل ختم ہو جائے گا، فاٹا جس کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں کمپلشنز تھی پاکستان بنتے وقت، اور اسی بیسس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک تو لینڈ ریفارم کا نہ ہونا جبکہ تمام دنیا میں ہو گیا، اور جس کی وجہ سے 60 سے 70% غربت ملک میں ہے، اور ایکسٹریمزم بھی ہے، سب کچھ اسی سے فالو ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے. اسی طرح فاٹا کا ایشو جو شوکت صاحب آپ نے پہلے بھی شوز میں بات کی ہے فاٹا کے بارے میں، یہ بھی ایک بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے، کیونکہ ایک پرٹیکولر اتنا بڑا ریجن کو آپ نے جو ہے نا فری چھوڑ دیا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی حساب ہی نہیں، وہاں گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں ہے. کوئی بھی آدمی کراچی سے کرائم کرے، کسی کو اٹھا کے لے جائے وہاں رکھے، اس پہ کوئی چیک ہی نہیں ہے. ایسا آپ نے دوسرے شو میں کہا تھا کہ ایسا دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں پاکستان کو بڑا یونیک بناتی ہے کہ جو 60 سے 70% جو ٹیکسیبل ایریا ہے اس پہ ٹیکس نہ لگے وہاں پہ، اور ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہ ہو. اسی دو چیزوں نے پاکستان کو بہت زیادہ تکلیف میں رکھا ہوا ہے میرے خیال میں. اس بات سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کے حالات موجود ہیں. اور فاٹا کا تو خاص طور پہ یہ بہت زیادہ ہی بنے کہ دکھ بھری کہانی ہے. شہباز تاثیر صاحب کو اٹھا کے لے گئے، کسی بھی شخص کو یا ساتھی شندن کو اٹھا کے لے گئے، وہاں رکھا ہوا بڑے آرام سے گورنمنٹ کہہ دیجیے ہم کو پتہ وہاں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ ایسا تو دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا میرے خیال میں. جب تک آپ ایسے قوانین نہیں بنائیں گے کہ انویسٹمنٹ کو پوری سپورٹ حاصل ہو. اس سلسلے میں فاٹا کے بارے میں آج بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے، ہم بڑی سیریس باتیں کر رہے ہیں. تھوڑی سی جو ہم انکریجنگ نیوز یہ ہے کہ دبئی کے ایک گروپ آف فاٹا لوگ آئے ہیں، پختونخوا کے گورنر سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں کے حالات صحیح ہو جائیں. تو اس سلسلے میں پختونخوا کی جو حکومت نے جو پریزنٹیشن دی ہے اس کے کچھ فیگرز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وچ از ویری انٹرسٹنگ. جو انفارمیشن ہم لوگوں کے نے گیدر کیا ہے اس کے مطابق فاٹا کے جو صرف پاکستانیز ہیں ان کے پاس 100 بلین پڑا ہوا ہے. 100 بلین بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور وہ آ کے اگر فاٹا میں انویسٹ ہو جائے تو آبے کا آبا بدل جائے گا. اچھا گورنر صاحب نے جو فیگرز دیے تھوڑے بہت میں اس کو ریڈ کرنا چاہتا ہوں فار دی انٹرسٹ آف دا پیپل. انہوں نے یہ بتایا کہ اکارڈنگ ایک پریزنٹیشن ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ 85% area of Fata has been geographically explored and multiple minerals have been identified for exploitation and utilization. According to the presentation, 5,850 million tons of mineral deposits were available in Bajor Agency alone. Besides coal, manganese, emerald, copper, gold, oil and gas, soapstone, limestone, graphite, chromite, gypsum and iron ore in almost every tribal agency and frontier region. It's a 230 million ton industrial grade limestone and 130 ton gypsum was present in Shirani area of FRDIG Khan, where industries like cement, fertilizer and plaster of Paris could be established. Other industries including fruit and vegetable processing plants in South Waziristan Agency and Khurram Agency, marble processing unit in Mehman and Bajor Agency and Roz in Khyber Agency could also be promising choices. Some 120 potential sites were available in Fata for small dams wherein investment could be made. The delegates were informed that Fata had been declared income tax free zone where a bank loans facility could also be availed. یہ دیکھیں اس لوم اور گلو میں جہاں ہم لوگ بیٹھ کے فاٹا کے بارے میں اتنی خوفناک باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جو فیکٹ وہ یہ ہے کہ وہاں اتنی زیادہ منرلز، اتنی زیادہ اپارچونیٹیز ہیں
اور اتفاق سے پہلی دفعہ میرے خیال میں ہسٹری میں، اگر آپ 2000 سال کی ہسٹری دیکھیں، پختون قوم جو خاص طور سے فاٹا سے بلانگ کرتی ہے، اس کے پاس کبھی بھی $1000 بلین 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ کے طور پہ نہیں ہوگا. ان سب کی خواہش ہے. دبئی میں کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا والی بات ہے. دبئی میں آپ کچھ بھی ہو، سعودی عربیہ میں کچھ بھی ہو، کینیڈا میں کچھ بھی ہو، who knows. جب آپ اپنے ملک میں اپنے گھر کے قریب آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جہاں آپ کے بھائی بند رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، جاننے والے رہتے ہیں، تب آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، پولیٹیکل انفلوئنس آتا ہے آپ کے لیے. تو ایوری بڈی وڈ لائک ٹو کم ہیئر. شوکت صاحب، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ فاٹا کا معاملہ کیسے فکس ہوگا؟ از ٹیکنگ فل کنٹرول آف فاٹا ویری اسینشیل رائٹ ناؤ؟ دیکھیے طارق صاحب، ہاف ہارٹیڈ کوئی بھی کام کیا جائے گا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک پالیسی بنانی ہوگی. یہ عمران خان جیسے لوگ، منور حسین جیسے لوگ اور کچھ آرمی کے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جس حال میں وہ پڑا ہوا علاقہ ایسی رہے؟ وہاں اتنی غربت ہے، اتنی زیادہ افلاس ہے. اور ایک اور خطرناک بات اسی رپورٹ میں کہی کہ 60% جو وہاں کے لوگ ہیں وہ جوان ہیں. جی، جب آپ ان کو کام نہیں دیں گے وہ ڈاکو بنیں گے، طالبان بنیں گے. اچھا، اسی خبر میں ایک اور بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اوورسیز والوں سے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے جوانوں کو آ کے آپ بتائیں، گائیڈ کریں کہ کون سی اسکل وہ حاصل کریں جس کے بنیاد پہ ان کو باہر جاب دے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن سب سے زیادہ اوورسیز دیکھے جائیں پاکستانی تو فاٹا اور نارتھ وزیرستان کے ہی لوگ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی، کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں نا. اگر آپ کراچی میں دیکھیں جس کو ہم پختون کہتے ہیں، وہ زیادہ تر اسی علاقے ان کے کے پاس لوگ ہوتے ہیں. ریسورسز ہیں. جو اسٹیبلش لوگ ہیں وہ تو بیچارے وہ نہیں آئیں گے نا. سیٹل ایریا پشاور کا ایک آدمی ہے، ڈیرہ غازی خان کا، اس کا زمین ہے، اس کے پاس گھر ہے، وہ کیوں آئے گا یہاں کراچی میں ذلیل ہونے کے لیے؟ یا دبئی کیوں جائے گا؟ وہی جائے گا جو فاٹا والا کے علاقے کے رہنے والے جہاں کچھ بھی. جن کے پاس سورس آف ارننگ نہیں ہوتی وہی نیچرلی جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کی لیبر فورس جو گلف کی ہے اس میں فاٹا وہ ایریا جہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہیں کے لوگ. پاکستان کے اندر بھی فوج میں دیکھیے پاکستان کے اس ریجن کے لوگ زیادہ ہیں، پنجاب کے اس ایریا کے جو سوکھا ہوا ہے، جو سوکھا ہوا جہلم کا علاقہ، ہاں جہلم وغیرہ کا ایریا، وہاں کے لوگ فوج میں زیادہ جاتے ہیں. اس کی مجبوری ہوتی ہے، جس سے کمپلشن. مگر زیادہ تر بہت ڈیولپ ایریا کے لوگ فوج میں جانا ہی پسند نہیں کرتے. بھائی آپ کے بیچ پہ چیز ہو گئی، آپ کو بڑی اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. بہرحال طارق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوٹینشیلس موجود ہے، اونلی گورنمنٹ کی ول کی ضرورت ہے. سم ہاؤ اور دی ادر، ٹوڈے اور ٹمورو، یا تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اچھا، یہ بھی آپ کی سجیشن؟ ہاں، یا تو چھوڑ دیں. آپ کہہ دیں کہ وہاں سے بارڈر بنا دیں کہ ادھر سے ادھر کراس کرنے کے لیے پاسپورٹ چاہیے. دیکھیے نا، تاکہ وہاں کی جو ایونٹس ہے وہ تو نہ ہے نا. ہاں، آپ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ایسٹ، ایک ہوتی ہے لائبلٹی. ایک آدمی اگر بیکار ہے تو وہ لائبلٹی ہے. ایک آدمی وہ کام کر رہا ہے، آپ نے گلف میں بھیج دیا، وہ بندہ آپ کے لیے ایسٹ بن چکا تھا. پاکستان میں ہے وہ ڈاکو بن جائے گا، یہ آپ کے لیے لائبلٹی ہے. وہ کچھ تو کرے گا، یہ نہیں کہ نہیں کرے گا. انرجی اس کا سم ہاؤ اور ادر کہیں نہ کہیں پہ لگنی ہے. اب اس کو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چیز کو وہ اپنے مفاد میں کر لے یا اپنے نقصان کے لیے کر لے. تو اسی لیے اوورسیز پاکستانی کیا ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ جو بالکل بیکار تھے وہاں گئے، وہاں ایسٹ کما رہے ہیں، مگر ان کی خواہش ضرور ہے کہ پاکستان میں کچھ کریں. وہ دے وانٹ ٹو کم بیک. اگر 100% نہیں بھی تو چلو 80-40% بھی پیسہ لگا دے اپنے ملک کے اندر. بالکل، یہ تو خواہش ہوگی ایک نیچرل سی بات. ہر آدمی چاہتا ہے کہ پاکستان میں اپنا ایک مکان بنا. ہاں، اتنے بڑی آبادی اگر ایک مکان ہی خرید کر کے رکھ لے، کتنا بڑا انویسٹمنٹ آ جائے گا پاکستان میں. لیکن صرف جولائی، اگست اور سپتمبر میں 3.2 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان بھیجے گئے ہیں انویسٹمنٹ کی صورت میں. جی ہاں، جو اپنے خاندان کو ایسے 12 بلین ہو جائے گا سال. جی ہاں، اور جبکہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ 2.6 بلین ڈالرز بھیجے گئے. 1 بلین کا اضافہ ہو گیا. جی ہاں، بالکل 25% جو ہے اس پہ بالکل. اب دیکھیے کہ جو حالات ہیں ہم کو پتہ ہے، ہم لوگ دن رات بیٹھ کے پاکستان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ، پاکستان وہ، اور آپ دیکھتے ہوں کہ بے انتہا کا اشتہار چل رہے ہیں. آسٹریلیا والے آ کے یہاں اشتہار کر رہے ہیں، کینیڈا والے تو بے انتہا، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں چھوڑے پاکستان میں کیا رکھا ہوا ہے، کینیڈا چلے. بھائی کینیڈا آپ اپنی دولت یہاں سے بیچ کے لے جاؤ گے تو ان کو تو بہت فائدہ ہو جائے گا، نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے. اسی چیز کو روکنے کے لیے تو OPIF نے اسٹرگل شروع کی تھی، لیکن ان کی دھیرا دھیری دیکھیں تو گلف سے تو لے کے جا رہی ہیں لوگوں کو، پاکستان سے بھی لے کے جا رہے ہیں دولت کو اٹھا کے. یہاں سے ٹیلنٹ تو وی ہیو ٹو فائٹ اٹ بیک. سر آپ کا برین ڈرین ٹیلنٹ بھی جا رہا ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے.
لیکن یہ ٹیلنٹ اور یہ تجربات جب واپس آ سکتے ہیں جب ہم آپ اپنے اپنے حالات صحیح کر حالات لیں، یہ بہتر واپس آ بنائیں۔ جائیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کے جو ریسرچ ٹیم ہے، آپ لوگوں نے جو کی ریکمنڈیشنز دی ہیں، ایک تو لینڈ ریفارم کا، جی فاٹا ہاں۔ کا آپ نے کہہ دیا، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور 2-4 پوائنٹ بتائیں شیلا۔ اچھا، ہمارے ملک میں جو ایک صورتحال ہے جب سے پاکستان بنا ہے، تو غریب کو مستقل غریب کیا جا رہا ہے، اس کی بہت ساری ایجنٹ ہیں جو مل کے جو ہے غریب پہ مستقل ایک پریشرائز گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ غریب کو غریب کرو، امیر کو امیر کرو۔ ایسا طبقہ بنایا گیا ہے جس کو بالکل ڈپریسڈ کر دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ کچی آبادیاں جو شہروں میں آباد ہیں، سب سے پہلے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کچی آبادی میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے صوبے ہیں ان کو خود مختاری نہیں ہے، وہاں جو منرلز، ابھی آپ نے فاٹا کا کتنا ذکر کیا کہ اس میں، اور بلوچستان میں ہمارے یہاں منرل آئے گا کراچی میں پروسیس سارا ہوگا، منرلز اور وہاں نہیں تمام، لگے گی کوئی جی ہاں، فیکٹری، ظاہر ہے لگا جاب کے، تو یہیں کریٹ ہاں، ہوگی۔ تو اس کے جو ہمارے جو سائٹ کے ایریاز ہیں یہ لوگ آ کے یا یہیں کام کو بیٹھیں گے، انڈسٹری ایریاز ہیں، وہاں لوگ رہنا PCHs پسند میں تو کرتے گھر نہیں لے سکتے، یہ بیچارہ کچی آبادی میں رہیں گے۔ اسی طرح جو 80% آبادی ہے وہ 10% آبادی شہر کے حصے میں، زمین کے حصے میں، اس کو 10% علاقے میں 80% آبادی جی رہتی ہاں ہے آپ کے آبادی خیال میں؟ رہتی ہے، بالکل۔ یہ جو آپ جس کا کہہ رہی ہیں کچی آبادی، جی ہاں، یہ کچی اتنی زیادہ آبادیاں اتنی کنسنٹریٹڈ زیادہ آبادی ہیں ہے وہاں پہ۔ یہاں، جی بالکل۔ اچھا انشاءاللہ یہاں پہ ہمیں بریک لینا پڑے گا، ناظرین ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، ہم بات کر رہے ہیں رول آف اوورسیز پاکستانیز پہ، اور ہم نے خاص طور سے آج ذکر کیا ایک وفد جو دبئی سے آیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا، اور وہاں کے گورنر سے ملا، اور گورنر نے ایک زبردست پریزنٹیشن ان کے سامنے پیش کی کہ فاٹا کے علاقے میں کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کیا کیا وہاں ہو سکتا ہے، اور ان کو انکریج کیا ہے کہ آپ وہاں آئیں۔ فاٹا کے 7 ایجنسیز میں سے 6 ایجنسیز میں آرمی داخل ہو گئی ہے، وہاں کسی حد تک ریٹ قائم ہو چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہاں پہ جابز کریٹ کیے جائیں، امپلائمنٹ کریٹ کیے جائیں۔ اور ہم ایک جنرل بات اوورسیز پاکستانیز کی کر رہے ہیں جو انہوں نے پورے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس کے ایک نمائندہ تنظیم کو ہم نے دعوت دی ہے، اوورسیز پاکستانیز انویسٹرز فورم۔ شوکت صاحب جو ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کا جو ویو ہے وہ لانگ ٹرم ہے، وہ چھوٹے موٹے مشکلات کی طرف نہیں دیکھتے، یہ قوموں کی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ 88 سے یہ لوگ پاکستانیز کو اور دوسرے لوگوں کو کنونس کریں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ بہت کامیاب رہے۔ یہی انویسٹمنٹ جو دوسرے ملکوں میں انہوں نے کیا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور شیلا بتا رہی تھی کہ دنیا کے اور اقوام میں بھی ایسے مشکل وقت آئے کہ وہ ملک سے باہر نکلے۔ کوریا کا مثال انہوں نے دیا، ملیشیا کا مثال دیا کہ ان کی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے باہر نکلے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے دولت جمع کی اور آ کے اپنے ملک میں انڈسٹریز لگائی، اور آج ملیشیا اور کوریا جیسا ملک بہت ترقی یافتہ ہے، وہاں کے کوئی بھی لوگ باہر نہیں ہیں۔ شوکت صاحب کا یہ خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانیز بھی اپنے 1000 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کو لے کر پاکستان آ سکتے ہیں، پرووائڈڈ یہاں کے حالات صحیح ہو جائیں۔ خیبر پختونخوا کا ذکر آیا، فاٹا کا ذکر آیا، تو یہ پتہ چلا کہ صرف وہاں کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پاس 100 بلین ہے، اور جیسے خیبر پختونخوا کے گورنر نے پریزنٹیشن دی ہے، جو وہاں اپارچونیٹیز ہیں، اگر وہاں وہ پیسے انویسٹ ہو جائے تو دیکھتے دیکھتے فاٹا کے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اور شوکت صاحب نے یہ بھی امفسائز کیا کہ پورے فاٹے پہ پاکستان کا عمل کی ریٹ قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس کے وقت بغیر پاکستان میں کبھی امن نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہمارا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ نہایت غریب ہیں، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس علاقے پہ ہم پورا ریٹ قائم کریں، حقانی گروپ اس طرح کے تمام لوگوں کو یہاں سے مار بھگائیں، اور نہ القاعدہ کی یہاں پہ کوئی ضرورت ہو، کوئی بیس ہو، نہ کسی طالبان یا حقانی کا، وہاں پہ پیورلی اکنامک ایکٹیویٹی ہو اور وہاں لوگ امن سے رہیں۔ شیلا آپ ہی کی طرف پھر سے آتا ہوں، آپ بات کر رہی تھیں، آپ نے بہت امفسائز کیا ہے لینڈ ریفارم کو، کہ لینڈ ریفارم کے بغیر، لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ اس وقت عمران خان جیسے لوگ لیڈرشپ کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے ان کا ویب سائٹ پڑھا ہے، اس میں لینڈ ریفارم کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ صرف کمپیوٹرائزیشن کی بات کریں، ان کا آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو 2.7 ملین ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے پہلے سے، پچھلے 2 ریفارم سے، اس کو بانٹنے کی بات کری۔ 72 کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں لینڈ ریفارم رک گیا، اسلام کو بیچ میں لے آئے،
کیا کیا باتیں انہوں نے کر دی، لیکن آپ اس بات پہ وہ ہیں بضد ہیں کہ جب تک لینڈ ریفارم نہیں ہوگا ملک سے غربت ختم نہیں ہوگا اور یہ پرابلمس ختم نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے کچی آبادی کی بات کی کہ کچی آبادی کے جب تک حالات صحیح نہیں ہوں گے شہر سے غربت ختم نہیں ہوگی، وائلنس ختم نہیں ہوگا. یہ 2 پوائنٹ ویل ٹیکن. لیٹ پیپل ہو آر لسننگ، لیٹ عمران خان اینڈ ادرز لسن ٹو دس. آئی تھنک اٹس ویری ویری ویلڈ پوائنٹ. آپ لوگوں کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملک میں امن ہو جائے، انویسٹمنٹ آ جائے. اور کوئی ایسی بات شوکت صاحب آپ ایڈ کرنا چاہیں گے جس کی وجہ سے یہاں سے تیزی سے امپلائمنٹ کریٹ ہو، اوورسیز آنا شروع ہو جائیں؟ ایزیوم کر لیں کہ یہاں حالات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے فاٹا میں ہوئے. جیسے کہ اگر حالات بہتر ہو جائیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی جو نہایت ضروری ہے. دیکھیں آپ کا ٹریک ریکارڈ ذرا کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں رہا گورنمنٹ کا. اس کے لیے جیسا کہ دوسری دنیا میں کیا گیا کہ انہوں نے ٹریڈ فری زونز ڈکلیئر کر دیے. اچھا، یہاں گورنمنٹ کا عمل دخل نہ ہو، جہاں گورنمنٹ کا کوئی کہ یہاں سب سے بڑا پرابلم جو کریڈیبلٹی کا. فیزیبلٹی اس وقت ہی بنے گی جب یہاں 1 ونڈو آپریشن. اچھا، یہاں یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں ونڈ انرجی کے لیے لوگ آئے 14 ایجنسیوں کے پاس جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو انویسٹمنٹ میں 1 بلین اگر لے کے آ رہا ہوں تو یہ 1.5 بلین آلریڈی بن چکا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک 1 ونڈو آپریشن دیٹ از ٹریڈ فری زون ڈکلیئر کر دیں. گورنمنٹ کا مدد نہیں ہو، آپ پیسہ لے کر کے آئیں، یہاں انویسٹ کریں، یہاں پروڈکشن کریں. یہاں پہ امپلائمنٹ تو آپ جنریٹ کر لیں گے، اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، یہاں کی را مٹیریل استعمال ہوگی، ایکسپورٹ ہوگی، اکنامک ہوگا. مگر وہ ان کو آپ کو یہ پروٹیکشن دینا ہوگا. تو اس طرح کی اور مثال ہے آپ کے ساتھ؟ چائنا وغیرہ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ چائنا میں کیا ہوا؟ چائنا تو کمیونسٹ ملک ہے، ابھی بھی 1 پارٹی رول ہے، وہاں انویسٹمنٹ کیسے آ گیا؟ مگر انہوں نے یہ ٹریڈ فری زون کیا. اچھا، انہوں نے ٹریڈ فری زون بنا کر کے بولا کہ بھائی یہ ہمارے اپنے باہر کی جو دنیا ہے وہ ہماری اپنی ہے، یہ آپ کی دنیا ہے. اچھا، یہاں آپ جو کرو صرف صبح سے آپ پانی بھی آپ لاؤ، بجلی بھی آپ لاؤ، آپ سب سیویج بھی اپنا بچھاؤ، ہمارا کوئی تعلق. ہم نے ایریا دے دیا، ہم آپ کو انٹرفیئر نہیں کریں گے. اچھا، اگر یہ ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلا دھڑک بے انتہا اوورسیز پاکستانیز اپنی تمام سیونگ لے کے آ جائیں گے آپ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں کہ میں آپ کو پانی دوں گا دوسری جگہ، آپ پانی نہیں دیتے. آپ بولتے فیکٹری کھڑی ہے، پانی نہیں، پانی نہیں. آپ بولتے ہیں الیکٹرک آپ کو ہم سے لینا ہے، الیکٹرک ہے نہیں. بھائی آپ بولتے ہیں ہم ہی سے اور ہے نہیں، پابندی بھی ہے کہ ہم ہی سے لینا، ہم ہی سے لینا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ڈپلیکیشن آف ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک چیز ایریا ایئر مارک کر دیں 7-8 جو آپ کے نزدیک جو سب سے بیکار ایریا ہے. اچھا، جو فالتو جس کو آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، جہاں آپ نے کبھی کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں اگلے 100 سال میں، ہاں وہ فالتو ایریا یہ اوورسیز والوں کو دے دیں یا باہر کے انویسٹرز کو. ٹریڈ فری زون کر دیں کہ بھائی آپ یہاں پہ جو کرنا ہے آپ پانی اپنا لائیں، الیکٹریسٹی اپنا پیدا کریں، لیبر کے لیے رہنے کا انتظام لیبر آپ کریں، را مٹیریل لے کے آئیں، یہاں پہ آپ کام کریں. جب اکنامک ایکٹیویٹی اس ایریا میں ڈیولپ ہوگی تو ایڈجنٹ ایریا بھی اس سے پراسپرس ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کوئی راستہ ہے نہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پورے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے، یہاں کہتے ہیں کہ انڈسٹریز پہ 84 ایجنسیز نظر جمائے رہتی ہیں اور کسی نہ کسی بہانے سے ان سے تنگ کر کے ان سے پیسے لیتی رہتی ہیں. تو ان 84 ایجنسیز سے اگر آپ لوگوں کو چھٹکارا مل جائے اور آپ کو ایک فری ایریا مل جائے جہاں آپ یہاں کی چیپ لیبر کو استعمال کر سکیں، یہاں کے را مٹیریل کو استعمال کر سکیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بڑی تیزی سے ترقی ہو جائے گی جیسے چائنا میں ہوا. بالکل نیچرل، اٹ از نیچرل وے ڈوئنگ. یہاں پاکستان میں جو لوگ آتے ہوئے جو گھبراتے ہیں، جو ہم لوگ پاکستانی اس کو جب بتاتے ہیں بھائی پاکستان چلے گئے تو چلے گئے 20 سال کے لیے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم جائیں گے، ہم جانا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹی سی ڈسپیوٹ ہو گئی، بغل والے سے لڑائی ہو گئی، کورٹ میں معاملہ چلا گیا تو چلا گیا. اچھا، یہ جو ایریاز ہوں گے اس میں اپنا ہی کورٹ وورٹ سب کچھ خود کا اپنا، اس کو ٹریڈ فری زون جو ہوتا ہے اس کے اندر ایڈمنسٹریشن اس زون کی اتھارٹی کی ہوتی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈسپیوٹ ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے. کمرشل میٹر، لیبر ریلیشن شپ وغیرہ ساری جو وہیں کے اپنے وہیں کے. وہ یہاں کے ماڈل کورٹ کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ ماڈل موجود ہے، آپ اس کو فالو کیجئے، اسی کو کاپی کر لیجئے، صرف آپ کچھ کیجئے مت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ کیجئے. وہاں کی جو کامیاب زونس ہیں ان کو آپ ماڈل بنائیے،
اس کو کاپی کر لیجیے, اسی طریقے سے چلیے, بٹ یو ہیو ٹو پلے ود آج رولز. کل شوکت صاحب بڑا ذکر ہے انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دینے کا, اس میں بڑی کنٹروورسی بھی چل رہی ہے. ریلیجیس گروپس اور حافظ سعید صاحب جو ایک بہت بڑے جہادی ہیں, انہوں نے کہا یہ بہت غلط کام ہوا ہے, اس سے نظریہ پاکستان کو اثر آیا. آپ لوگ ایز اے اوورسیز پاکستانی کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ انڈیا سے دوستی, سیفٹا پہ امپلیمنٹیشن, سارک کا جو مینیفیسٹو ہے کہ پورے اس ایریا کو ایک کامن مارکیٹ بنائے, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بھائی صاحب یہ ایک ہمبک سی بات ہے کہ انڈیا سے اگر آپ ریلیشن دیکھیں, یو کین ناٹ چینج یور نیبر, یو کین چینج ایوری تھنگ. ایک چیز, ایک آلو آپ نے آسٹریلیا سے امپورٹ کرنا ہے یا امرتسر سے امپورٹ کرنا ہے, اور اس کی پرائس کیا بنے گی؟ کوئی بھی آئٹم لے لیجیے, وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس آلو سے 4 گنا 4 گنا زیادہ ہوتا ہے. دس از ویری نیچرل. جو چیز انڈیا سے آ سکتی ہے وہ انڈیا سے منگائیے. آئرن اور کیا آپ آسٹریلیا سے کہاں سے منگا لیں, کیا آپ انڈیا سے نہیں منگا سکتے؟ جو دشمن ہے نا, کیسے منگائے؟ ہاں, اس سے پاکستان خطرے میں اس کا کیا ہوا, اس کا گیپ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن گیپ جو ہے نا, صرف آپ اس کو نکال دیجیے نا, تو آپ کا آئٹم اکنامیکل ہو جائے گا. چیمبرز کے بہت بڑے ریپرزینٹیو فیڈریشن کے آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ صرف اگر ہم انڈیا سے وہی چیزیں امپورٹ کرنے لگے جیسے آپ نے آسٹریلیا کی مثال دی, انہوں نے کہا کہ 14% ڈکلائن ہو جائے گا ہمارے امپورٹ بل میں. ایگزیکٹلی 14% از اے ہیوج اماؤنٹ. بھائی چیز وہی آ رہی ہے, صرف ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی وجہ سے آپ کو جو ہے 14% سیونگ ہو جائے گی, پلس انڈیا سے ہو سکتا ہے وہ چیز سستی بھی آئے. جیسے کہ آپ نے فارمیسی کا ذکر کیا, فارمیسی پوری دنیا میں پروڈکٹ جو ہے, را مٹیریل جو ہے پوری دنیا کو بھیج رہا ہے. تو اگر ہم بھی وہاں سے منگائیں گے, ہمیں ایک تو ریٹ بھی کم ملے گا, پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم آ جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیفٹا کا امپلیمنٹیشن از ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو. دیٹ از دی اونلی, اٹ ول ہیلپ یو پیپل آلسو. نہیں نہیں, ایلیویٹ پراورٹی جو کرنا چاہتے ہیں, جو آپ غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا, اس کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں سستی ہوں. چیزیں سستی کیسے ہوں گی؟ جب آپ اس کو سستا پروکیور کریں گے, سستے جگہ سے لیں گے, جہاں پہ آپ اس قسم کے ایگو کر کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم نے آسٹریلین گوشت کھانا ہے, نہیں آپ انڈین گوشت کھا لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ٹائم بھی برباد کر رہے ہیں اور پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں. اب لوگوں کو یہ سوچ ہے کہ جو انڈیا آ جائے گا تو ہماری ساری انڈسٹری ختم. بھائی انڈیا آ جائے گا تو اس کو تو 17-18 کروڑ کی ملے گی نا, آپ کو تو 100, آپ کی مارکیٹ بھی تو آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ اس کی طرف آپ کی نظر ہے کہ اگر یہاں پہ انڈیا کا مارکیٹ ایکسیس ہو جائے تو آپ لوگ بڑے بڑے چیزیں لگا کے ایکسپورٹ کریں گے پورے علاقے میں, کیونکہ 1.4 بلین کی آپ کا ایک لمیٹڈ مارکیٹ ہے نا, وہ بڑھ جائے گا, وہ ایکسپورٹ تو بڑھ جائے گا. ایگزیکٹلی. چلو آپ کہہ رہی تھی کہ پاکستان حکومت جو ہے جان بوجھ کے لوگوں کو غریب رکھتی ہے ٹیکسیشن کے ذریعے سے, اور دوسرے کیا کیا اور کیسے رکھتی ہے غریب؟ یہ کوئی حکومت کیوں چاہے گی کہ اپنے لوگوں کو غریب کرے, کچھ لوگوں کو امیر کرے؟ نہیں, ایک طبقہ ہوتا ہے جو حکمران طبقہ ہے, جو کہ نہیں چاہتا ہے, کبھی بھی کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ مجھ سے یہ زمین چھینی جائے, کوئی بھی جاگیردار کہ مجھ سے یہ چھینی جائے اور عوام میں جو کام کرنے والے لیبر لوگ ہیں ان میں بانٹا جائے. زمین کے علاوہ باقی آپ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے طریقے سے بھی غریب جی ہاں, دوسرے طریقے سے ہم ایسے غریب کرتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے ہم ہر تمام اسینشیل چیزیں جو ہماری لائف کے لیے ہیں ان پر ہم ٹیکس لگا رہے ہیں. جیسے چینی ہے, آٹا ہے, تیل ہے, جو ایک غریب طبقے کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو جتنے بھی بلز آ رہے ہیں ہمارے پاس بجلی کے اور گیس کے اور ٹیلی فون کے, اس میں 17% جو ہے وہ GST ٹیکس اس پہ موجود ہے. کے لیے پیسے تو چاہیے نا. نہیں, تو اس کے لیے اور بھی بہت سارے ٹیکسز ہیں, جیسے ابھی سب لوگ سن رہے ہیں ویلتھ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں ویلتھ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, جو ہمارے ہاں یہ بڑی بڑی آمدنیاں چھپا کے اور لوگ انڈائریکٹ ٹیکس پہ آ جاتے ہیں. تو ویلتھ ٹیکس ہے, انہیریٹنس ٹیکس ہے. جی ہاں, جو جاگیردار جو مستقل زمینیں رکھتے چلے آ رہے ہیں 64 ایئر سے لگے گا, تو کتنا دینا پڑے گا حکومت کو؟ دیکھیں وہ تو زمین کے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ انکم ٹیکس ہے اور ویلتھ ٹیکس ہے. اچھا, اگر یہ 2 ٹیکس لگ جائے تو آپ کے خیال میں غریبوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے, امیروں پہ بہت چلا جائے گا, غریبوں پہ کم ہو جائے گا. اور اگر آپ ٹیکس کی بات کر رہی ہیں تو ایون ایران میں یہ لگ چکا ہے
اسلام کے خلاف لوگ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہاں، اسلام 40% وہاں لگ چکا ہے. ویلتھ ٹیکس پورے دنیا میں لیا جاتا ہے. یہ ہمارے جتنے حکمران ہیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے الطاف بھائی ہو، یہ سب باہر جاتے ہیں، رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں ویلتھ ٹیکس لگا ہوا ہے. یہاں کیوں نہیں لگاتے؟ وہ بڑے عوامی بنتے ہیں. اسلام کا سہارا لے کے. اچھا یہ ایک سب سے اسلام کا بڑی کیا سہارا ہے اس وقت؟ نہیں وہی بات، وہ آپ کے اسلام پاس کو لے کے اتنی دولت ہے تو آپ ایران میں بھی. اچھا چلے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب سوری، بات تو بڑی اچھی ہو رہی تھی، انشاءاللہ پھر کریں گے. ناظرین، اور رول آف اوورسیز پاکستانیز پہ آپ نے یہ ہماری ڈسکشن سنی. اس میں 3-4 بڑی امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز آئی ہیں اوورسیز والوں کی طرف سے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارم یہاں کرنا بہت ضروری ہے، کچی آبادیوں کو آباد کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں وہ مثال دیتے ہیں ایران کا ماڈل. اسی طرح یہ کہتے ہیں انہیریٹنس ٹیکس لگانا چاہیے جیسا کہ ایران میں لگ چکا ہے. ویلتھ ٹیکس لگانا چاہیے. شوکت صاحب کہتے ہیں کہ فری ٹریڈ زون بنائے بغیر یہاں سے ان امپلائمنٹ ختم نہیں ہو سکتی، غربت ختم نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں جو آپ کے سب سے بیکار علاقے ان کو فری ٹریڈ زون بنا دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. وہاں پہ گورنمنٹ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے دوستی کرنا، سیفٹاپ کے امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے اس پورے خطے کی ترقی کے لیے. اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.